میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں سامعین ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبران خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعہ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کبھی بھی ظالموں کو بے عذاب نہیں رکھتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ ابراہیم میں، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم گزرے، انہوں نے اپنی سزا دنیا میں بھی دیکھی اور قیامت کے دن بھی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ فرعون جس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی بے ادبی کی، ان کی گستاخی کی، اس کو کیا علم تھا کہ وہ دریا کے اندر غرق کر دیا جائے گا؟ تو دنیا کے اندر اس ظالم کو سزا بولیے دی گئی۔ اسی طرح نمرود کو دیکھیں، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس نے بھی کئی حمل ضائع کروائے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک مچھر ہو کر جو میرے دماغ میں جائے گا اور وہی میری موت کا سبب بن جائے گا۔ ابو لہب جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتا تھا، امیہ بن خلف اتنا ظلم کرتا تھا، جب خود تھک جاتا تو کہتا تھا کہ اب تو مار، آپ کو گرم ریت پر لٹا کر آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جاتے ہیں، تپتے ہوئے صحرا پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور کہتا تھا ابو لہب اے بلال ہم تجھ پر اتنا ظلم کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن وہ ابو لہب بھول گیا، اے ابو لہب جس بلال کو تو کہتا ہے کہ دنیا تیرا انجام دیکھے گی، حقیقت میں اس بلال کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اور ابو لہب تجھے دو بھی یاد کرے گا، ذلت و رسوائی کا نام لے کر یاد کرے گا، اور جب بھی قرآن پاک کی سورت پڑھی جائے گی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی میرے دوستوں ظلم کیا اس نے دنیا میں اپنا انجام دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کتنا مشہور ہے، آج تک دنیا مثالیں دیتی ہے۔ اسی واسطے حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن وہ ظلم سے نہیں چل سکتی۔ جس نے بھی ظلم کیا قیامت نے اس کو عبرت والا اس کا انجام دیکھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی ڈھیل دیتا ہے حقیقت میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی فرماتے ہیں، کہا کہ جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو اس کی جو سزا ہے بڑی سخت ہوتی ہے، پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ تو اس واسطے اللہ پاک جب پکڑتا ہے تو سزا دینے میں بھی دیر نہیں کرتا، اور جب جزا دیتا ہے تو جزا دینے میں دیر نہیں کرتا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ایک فاتح گزرے، دنیا کے 4 بڑے فاتح، کتنے؟ 4 بڑے فاتح، سلطان محمود غزنوی، سکندر اعظم، امیر تیمور، جس کو امیر جو ہے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھا بادشاہ چنگیز خان۔ یہ 4 بڑے بادشاہ فاتح دنیا جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، حکومت کی، ان میں سے سلطان محمود غزنوی ایک بڑا ہی محبت والا اور سرکار کا عاشق رسول، محبت کرنے والا بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا، اس نے ایک بزرگ بابے کو دیکھا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ کے اندر اس نے کئی پکڑ رکھی ہے جو کھودنے والی ہوتی، اور ایک بوٹا اس کے ہاتھ میں تھا، ایک پودا، تو وہ اپنے ہاتھ سے پودا لگا رہا ہے، اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی قریب سے گزرا اور گزر کر کہنے لگا، بابا تو جانتا تو ہے کہ اس پودے کے جب تک یہ بڑا ہوگا کا دامن درخت بنے گا، جب تک اس کی چھاؤں بنے گی تب تک تو زندہ نہیں رہے گا، تیرے تو ہاتھ کانپ رہے، تیرے ہاتھ کانپ رہے، تیری زبان تیرا ساتھ نہیں دے رہی، تو بول نہیں سکتا، تیری ٹانگیں کمر کے اندر ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ تو اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، پھر بھی تو پودا لگا رہا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اگر میں جانتا ہوں کہ میں اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ایک بات پکی ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا، میری آنے والی نسلیں تو بیٹھ سکتی ہیں، اگر میں پھل نہیں کھا سکتا، میری آنے والی نسلیں تو پھل کھا سکتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو بات بڑی اچھی لگی، اس نے کہا، چلو میرے غلاموں، ایک اشرفیوں کی تھیلی لاؤ اور اس بزرگ کو میری طرف سے تحفہ دے دو۔ جب اشرفیوں کی تھیلی اس بزرگ کو دی گئی، وہ پاپا جی بول اٹھے، کہا، اے سلطان، تو کہتا تھا کہ مجھے پھل نہیں ملے گا، ابھی میں نے پودا لگایا ہی نہیں، اللہ نے مجھے پہلے ہی پھل عطا فرما دیا۔ اللہ جزا دینے میں دیر، جب وہ دیتا ہے تو پھر دیر۔ اس سلطان محمود غزنوی کو یہ بات بھی بڑی اچھی لگی، اس نے کہا، اس کو اور ایک اشرفیوں کی تھیلی دی۔ جب دوسری دی گئی، وہ بزرگ پھر بول اٹھے، کہا کہ سلطان دیکھو، لوگوں کے باغوں کے اندر سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 مرتبہ پھل عطا فرما دیا۔ اس کو یہ بات بھی بڑی اچھی لگی، کہا اس کو تیسری اشرفیوں کی تھیلی بھی دے دو۔ تو جب اللہ جزا دیتا ہے تو جزا دینے میں دیر نہیں کرتا، اور جب پکڑتا ہے تو پکڑنے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی حضور کے داماد، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، جن کو حضور نے کہا کہ ہر نبی کا دنیا جنت کے اندر کوئی دوست ہے، اور میرا دوست اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ عثمان غنی کو دیکھ لے۔ وہ حضرت عثمان کی جنہوں نے نبی سے 2 مرتبہ جنتیں خریدی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی جو حضور کے سچے عاشق اور درویش صحابی، جنہوں نے بڑی کٹھن زندگی گزاری، 40 دن جن کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، پانی کھانا بند کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی، وہ حضرت عثمان غنی جن کا حیا اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ بھی کرتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک بندے نے آ کر نقل اتارنا شروع کر دی، وہ منہ ٹیڑھا کر کے تو بڑے ہی عجیب طریقے سے بات کرتا۔ حضرت عثمان نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہ کر، اللہ ناراض ہوتا۔ اس نے پھر نقل اتاری، پھر ٹیڑھا منہ کر کے بات کرنے لگا، فرمایا ایسا نہ کر، وہ باہر نہیں آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر کم کیا، حضرت عثمان نے ہاتھ اٹھائے، کہا، اے اللہ، جس طرح یہ منہ بناتا ہے اس کو ویسے ہی کر دے۔ وہ بیٹھنے والوں نے کہا کہ بس ابھی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، جس طرح اس نے ٹیڑھا منہ کیا، ساری زندگی ٹیڑھے منہ کے ساتھ ہی وہ زندگی گزاری۔ تو جب اللہ پکڑتا ہے تو پکڑنے میں بھی دیر، جزا دینے میں بھی دیر نہیں کرتا، اور سزا دینے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، کہ جنہوں نے چھوٹا چھوٹا ظلم بھی کیا ہے، اللہ ان کو بھی سزا دیتا ہے۔
اور جن یزیدیوں بدبختوں نے امام علی مقام پر ظلم کیا، کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دیے گئے؟ کیا ان پر کوئی دنیا کے اندر عذاب نہیں آیا؟ کیا قیامت کے دن ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ جنہوں نے نبی کے خان وعدے کو ذبح کر دیا، کہ جنہوں نے امام علی مقام کی گردن پر خنجر چلائے، جنہوں نے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگائیں، جنہوں نے اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ سرکار کی شہزادیوں کو بٹھایا اور سروں سے چادریں اتار کر آپ کی عزت و حرمت کو پامال کیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، کیا وہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہو، ان میں سے ان بدبختوں میں سے ایک کوفہ کا گورنر جس کو دنیا ابن زیاد کہتی ہے، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، یہ کربلا کا سارا میدان سجانے والا یہی ہے ابن زیاد، لالچ میں آ گیا۔ یزید نے کہا کہ میں تمہیں اس ملک کا بھی گورنر بنا دوں گا، ملک شام کا بھی گورنر تجھے بنا دوں گا، پھر موت کرنا، لیکن ایک شرط ہے، حسین کا کٹا ہوا سر میرے پاس آنا۔ ابن زیاد لالچی کتا تھا، دنیا کا بھی اور جہنم کا بھی۔ لالچ میں جب آیا، اس نے امام علی مقام کا جو کربلا کے اندر جو محاصرہ کیا، آپ کو روکے رکھا، اور جب امام علی مقام کا سر اس کے دربار میں پہنچا، میں نے پچھلے جمعے بتایا، جب اس کے سامنے امام علی مقام کا سر تھا، اس نے اپنی نپاک چھڑی اٹھائی اور اٹھا کر امام علی مقام کے لبوں پر مارنے لگا، کبھی دانتوں میں گھسیڑتا ہے، کبھی لبوں پر مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دربار کے اندر حضور کے بزرگ صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، ابن زیاد بدبخت لئیم پیچھے کر لے، اپنی چھڑی ہٹا لے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ جن پاک لبوں پر تو چھڑی مارتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لب محمد لب حسین کے ساتھ لگتے تھے، اسی زبان کو میرا نبی دوسرا کرتے تھے، اور تو نپاک چھڑی لگا رہا۔ اور امام علی مقام کے سر اندر کی اس نے توہین کی، بے ادبی کی۔ میرے دوستو، صرف 6 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنے؟ سارے بولیں، 6 سال کا عرصہ گزرا۔ اقتدار ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتا، اور وقت سبھی کا استاد ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور تخت پر بیٹھا مختار سقفی۔ اگر اللہ کام لینا چاہے ان بندوں سے بھی لیتا ہے۔ مختار سقفی تخت پر بیٹھا، چن چن کر اس نے ان بندوں کو پکڑا اور امام علی مقام کے قاتلوں کو سزا دی۔ کتنے بندے مارے اس نے؟ 6000 یزیدی پکڑے۔ کتنے؟ 6000 یزیدیوں کو پکڑا، کسی کو سولی پر لٹکایا، کسی کا سر قلم کر دیا۔ انہیں یزیدیوں میں سے ابن زیاد کو پکڑا سب سے پہلے۔ یہ تو بھاگ گیا تھا کوفہ چھوڑ کے۔ ظالم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے، لیکن ظالم ہوتا ڈرپوک ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ بزدل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جرأت نہیں کرتا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا حشر، میرا انجام میرے سامنے ہے، بھاگ گیا۔ ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ سب سے بڑا سپہ سالار تھا، پکڑو اس کو۔ ابن زیاد کو پکڑایا گیا، اور اسی طرح ابن زیاد کربلا کے میدان میں آیا۔ جس طرح امام علی مقام پر پانی بند کیا گیا، اسی طرح اس پر بھی پانی بند کیا گیا۔ جنگ 1 محرم کو شروع ہوئی، 3 کو ختم ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہوئی، 7 کو ختم ہو گئی، پھر وہی دن آیا میرے دوستو 10 محرم کا۔ 10 محرم کا دن، جمعے کا روز اور ظہر کا وقت، اور یہ ویسا ہی سارا منظر تھا جس طرح امام علی مقام کے ساتھ منظر ہوا، جس طرح اس نے امام علی مقام کا سر کاٹ کر اپنے دربار میں رکھا۔ ابن زیاد کا سر کاٹا گیا اور کاٹ کر مختار سقفی اسی تخت پر بیٹھا ہے جس پر یہ بیٹھا تھا۔ اس پر ابن زیاد 6 سال پہلے تخت پر بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے امام علی مقام کا سر رکھا گیا۔ اب اسی ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار سقفی کے سامنے پڑا ہے، اور حضور کے وہی صحابی جو اس وقت بولے تھے، کہا کہ چھڑی پیچھے کر، کونے سے آواز آنے لگی، کہا لوگوں دیکھو، لوگوں دیکھو، میرے اللہ نے سچا
عدل کر کے دکھا دیا ہے. دیکھو تو صحیح, اللہ نے ان بدبختوں کو ذلت اور رسوائی کا توق پہنا دیا. پھر بھرے دربار کے اندر لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ اژدہا مختار سکوی کے سامنے جو سر پڑا ہے ابن زیاد کا, اس کا منہ کھلا ہوا تھا. اس کے کھلے ہوئے منہ میں سے سانپ داخل ہوا, اس کے ناک میں سے نکلا, پھر ناک میں سے داخل ہوا, پھر منہ میں سے نکلا. بار بار یہ عمل ہوتا رہا. یہ قبر کا عذاب اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو آل محمد کی بے حرمتی کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, قبر میں بھی سزا دیتا ہے, حشر میں بھی سزا دیتا ہے. یہ دیکھو کہ امام علی مقام کا سر بھی تھا. امام علی مقام کا سر جہاں جہاں سے گزرتا تھا اللہ نے امام کی دولت عطا فرما دی. اور جہاں یہ سر پڑا ہے یہاں دنیا کے اندر ہی عذاب ہے. اللہ اکبر. وہ صحابی کھڑے ہو گئے جو پہلے بولے تھے, وہ کہنے لگے لوگوں دیکھو اللہ نے یزیدیوں کا کیا انجام کیا ہے اور اللہ نے حسین ابن علی کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. تو میرے دوستو دنیا کے اندر ان لوگوں کو یہ سزائیں دی گئی تاکہ دنیا والوں کے سامنے کو پتہ چلے کہ آل محمد کی بے عزتی کرنے والے ایسے نہیں چلے گئے دنیا سے. اسی طرح ابن سعد, عمر ابن سعد, یہ صحابی کا بیٹا ہے. اور صحابی کون؟ سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ و مبشرہ میں ان کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. ان کا بیٹا امام علی مقام کے سامنے. اور یہ بات یاد رکھیں اگر ایک صحابی کا بیٹا یزیدی بن سکتا ہے تو یہ بھی تو دیکھو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اس نے بھی تو حضور کا کلمہ پڑھا, اس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, حضور کی غلامی میں آ گیا. تو یہ بے شک صحابی کا بیٹا تھا لیکن غدار نکلا. اللہ ہے جو چاہے کرے, یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو مردے میں سے زندے کو نکال دوں اور زندے میں سے مردے کو نکال دوں. وہ چاہے تو کعبے کے اندر بت رکھوا دے, وہ چاہے تو کعبے کو فتح کروا دے, وہ چاہے تو کعبے کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کروا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اس کی جو مرضی ہے. صحابی کا بیٹا لیکن امام علی مقام کے سامنے ابن سعد, اس کی دوستی تھی مختار سکوی کے ساتھ جو تخت پر ہے, جس کی حکومت ہے, اس کا دوست ہے, بڑی دوستی. جب سارے کوفے سے بھاگ گئے یزیدی, گھر والوں نے اس کو کہا کہ تو بھی ساتھ شامل تھا, لہذا مہربانی کر اگر جان بچانی ہے تو تو بھی بھاگ جا, یہاں سے نکل جا. اس نے کہا بھی میرا تو بیلی ہے, میں نے کچھ نہیں کہے گا, مجھے کچھ نہیں کہے گا, میرا دوست ہے. اچھا ایک دن دربار لگا ہے, اچانک اس نے کہا کہ ابن سعد کو بلایا جائے. ابن سعد کو جب سپاہی لینے کے لیے گئے اس نے آگے سے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. اس کے بیٹے کا نام تھا حفص. کیا؟ حفص نام کا بیٹا, اس کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ بیٹا. ہاں نہیں میں نے تو تیرے بابے کو بلایا تھا, وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ بابا جی وہ اللہ اللہ کرنے لگے ہیں, وہ گوشہ نشینی اختیار کر لی, وہ کونے میں بیٹھ گئے, کسی سے ملتے جلتے نہیں ہے, وہ نہیں آ سکتے. اچھا وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں. 10 سپاہی بھیجے, آگے جاؤ پکڑ کے لاؤ, اور جب میرے پاس آئے تو زندہ نہ آئے, کٹا ہوا سر میرے سامنے آئے. لایا گیا, سر پہلے ہی بار کے اندر سر قلم کر دیا, اور ابن زیاد کے سامنے جب سر رکھا گیا آپ اس کے بیٹے کو بلایا. اس نے جب دیکھا کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے. بیٹا کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ میرے باپ کا سر ہے. کہا جینے کا تو کوئی مزہ نہیں رہا. کہا اچھا کوئی مزہ نہیں رہا. مختار سکوی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کا بھی سر قلم کر دو. جب سپاہی آگے بڑھے کہنے لگا میرا کیا قصور ہے, چلو میرا باپ تو شامل تھا تو میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں مارتے ہو؟ مختار سکوی کہنے لگا یہ بتاؤ علی اکبر کا کیا قصور تھا؟ ننھے ماں کا وہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر, اس کا کیا قصور تھا؟ کیوں تیرے باپ نے اس کو مارا؟ کہا سر قلم کر دو اس کا. باپ کا بیٹے کا دونوں کا سر سامنے رکھا ہے, اور کہا کہ جاؤ
मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया दूसरी वजह में से थे, कहा उनके पास भेजो और जाकर बताओ एक सर हुसैन का बदला है और एक सर अली अकबर का बदला है, आपके सामने पेश किया गया। मोहम्मद बिन हनफिया ने जब ये देखा, खत पढ़ा, एक हुसैन का बदला, एक अली अकबर का बदला, तो मोहम्मद बिन हनफिया गए उठे, कहा इन यजीदियों के सर का मुकाबला बड़ा हुसैन के साथ है, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है, इनका तो सर आज भी नीचे है, कहा ये मुकाबला नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों ये और यजीदियों का अंजाम हुआ। आगे चले, खालिद बिन यजीद ये वो बदबख्त था जिसने इमाम अली मुकाम की गर्दन को काटा। इमाम अली मुकाम सजदे में थे, इसने पीछे से छुरी चलाई और इमाम का सर जुदा कर दी। अब ये भी भाग गया, खालिद बिन यजीद बुलाया गया। इसकी जो मानने वाली थी ना, घरवाली इसकी, वो आले रसूल से बड़ा प्यार करती थी, हुजूर की अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती थी। जब ये सर काट कर अपने घर लाया, वो सारी रात इमाम अली मुकाम के सर को तकती रही, ज़ियारत करती रही और दिल के अंदर मोहब्बत का। अब जब इसको पकड़ने के लिए आए, ये पहले तो भाग गया, छुप के कुछ अरसे के बाद जब घर आया, इसकी घरवाली ने पैगाम भेजा मुख्तार सफरी को, कहा कि वो आ गया है घर में, वो आ चुका है, लिहाजा आ जाओ, सिपाही भेजो। इसने अपनी घरवाली से कहा कि अगर मुख्तार सफरी के सिपाही आ जाए, उनको कहना मैं घर में नहीं हूं। वो जब दरवाजे पर आए, अब घरवाली को इशारा कर दिया, कहा कि बताना नहीं किसको कि मैं घर नहीं हूं, और छुप गया घर के अंदर। छुपा कहा? जहां मुर्गियां छुपाते हैं, टोकरे के अंदर छुप गया। जहां बकरियों के बच्चे छुपाते, वहां टोकरे के अंदर छुप गया। अब दरवाजे पर दस्तक हुई, सिपाही पकड़ने आ गए, कहा वो कहां है? अब एक तरफ वो सुन भी रहा, अगर ये बीवी इसकी कहती है कि वो इधर है, फिर खुद फंसती है, खुद जान से जाती है। अब उसने जबान से कहा कि नहीं है, लेकिन इशारे से कहा कि इधर छुपा हुआ है, इशारे से कहा इधर छुपा है। उसी वक्त इशारा भी किया ताकि इसको पता चल जाए कि ये इसके अंदर छुपा है, और जबान से कहा कि घर नहीं है। उन्होंने टुकड़ा उठाया। मैंने पहले बताया जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता। उन्होंने पकड़ा और पकड़कर लाया गया। इमाम अली मुकाम का वो सर काटने वाला खालिद बिन यजीद, मुख्तार सफी ने कहा इसके दोनों हाथ बांध दो, इसके दोनों टांगों को बांध दो और इसको जख्मी करो। जगह जगह से तलवार के घाव लगाए गए। जब नढाल हो गया, कहा कि अब भूखे कुत्तों को छोड़ दो, भूखे कुत्तों को इसके सामने छोड़ दो। भूखे कुत्ते उसके सामने लाए गए और 3 दिन के भूखे कुत्ते, अल्लाह ने दुनिया में भी कब्र में भी जगह नहीं दी, जगह मिली तो कुत्तों के पेटों में जगह मिली। ये वो उन लोगों का अंजाम था जिन्होंने इमाम अली मुकाम के साथ जुल्म की इंतहा की है। आगे चले, शिमल जिलजोशन ये वो बदबख्त है जिसने इमाम अली मुकाम के खानवादे पर पानी बंद किया। पानी पर ये क्या कहता था? कहता था कि इमाम हुसैन, मैं जानवरों को पानी दूंगा, मैं परिंदों को पानी दूंगा, भेड़ियों को पानी दूंगा, लेकिन आपको पानी नहीं दूंगा, ना आपको दूंगा, ना अली अकबर को, ना अली असगर को। जब अली असगर को इमाम अली मुकाम लाए, कहा कि अगर हमें पानी नहीं देते, कम से कम इसको तो पानी दे दो। और ये बात याद रखें, आले रसूल कमजोर नहीं है, हसास एहसास रखो। आप पूरे पूरे करबला के वाक़े को पढ़ के देख लें। इमाम अली मुकाम अगर चाहते तो अल्लाह बारिश नाजिल न करता, बोलिए बारिश नाजिल हो जाती, लेकिन इमाम अली मुकाम ने दुआ नहीं की, इस वास्ते के ताकि अल्लाह की रजा इसी काम में है। और इमाम अली मुकाम का बेटा अली असगर, आपने पूरे वाक़े करबला में अपने बेटे नन्हे अली असगर को नीचे जमीन पर नहीं रखा, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी झूले में, कभी अली अकबर की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब उठाती है, कभी इमाम हुसैन उठाते हैं, जमीन पर नहीं रखते। क्यों?
کیونکہ اگر اس علی اصغر کی بیڑیاں زمین پر لگ گئیں تو کہیں زمین سے آب زمزم کا چشمہ نہ جاری ہو جائے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے پانی خود بند کیا تاکہ اللہ بولیے اللہ راضی ہو جائے۔ خودی کو کر بلند ابتدا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوا، ورنہ آل رسول مجبور نہیں تھے۔ اس نے پانی بند کیا، اس کی کیا مجال تھی؟ اس نے تو اپنا ظرف دکھایا، یہ بھی بھاگ گیا، اتنا بھاگا کہ مدینے کی طرف رخ کیا۔ بھاگتا بھاگتا پیاس سے بلکتا ہوا، اب العطش، ہائے پیاس، زبان کتے کی طرح باہر آ گئی، لٹک رہی ہے، پیاس لگی ہے، پیچھے فوج ہے۔ دیکھا کہ سامنے خیمہ لگا، بات بڑی قیمتی ہے، آپ جاگ کر سنے، جاگ کے سامنے خیمہ لگا ہے۔ کہا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہوگا تاکہ پانی پیوں، پیاس بجھا لوں۔ جلدی سے بھاگا، اندر گیا، جب سامنے دیکھا تو امام زین العابدین بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حسین کا بیٹا، حسین کا لخت جگر، کہ جس نے واقعہ کربلا آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھا، جنہوں نے علی اکبر کو کٹتے ہوئے دیکھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، اپنے بھائی علی اصغر کی بچپنے کی اس موت کو دیکھا، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ میرے دوستو، صبر کوئی ایسی نچی چیز کا نام نہیں ہے۔ کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس کو لوگ کندھے دے کر سہارا دیتے ہیں، کبھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے وہ آپ کو پہلی صف میں نماز پڑھتے نظر نہیں آئے گا، اس کی عبادت کا معمول رہ جائے گا۔ وہ جو تہجد پڑھتا تھا اب تہجد بھی گئی، اب فجر بھی گئی، تراویح بھی گئی، کیونکہ بیٹا اس کا غم زیادہ ہے۔ لیکن حسین جیسا صبر کہاں سے لاؤ؟ وہ حسین جس نے علی اکبر 18 سال کا جوان لاشا بھی اٹھایا ہے، لیکن عصر کا نماز بھگتا گیا، عصر کی نماز کا، کہا جنگ روک دو، جنگ بعد میں ہوگی، نماز پہلے ادا ہو۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اسی لیے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور ان کو اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا جو صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جنہوں نے صبر کر کے دکھایا اللہ کی طرف سے درود بھی ہوتا ہے اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو، جب آپ نماز پڑھتے، آپ نے رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، تب تشہد میں بیٹھے، التحیات پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے اللہم صلی علی محمد وعلا، سارے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، درود ہو محمد پر اور محمد کی آل پر۔ یہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے صبر کیا ان پر اللہ کا درود بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، تو قیامت تک حضور کی آل پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ تو امام زین العابدین بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، بھاگا اندر گیا، جب دیکھا حواس مختہ ہو گیا، دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرتا کیا نہ کرتا، بول اٹھا کہا حضرت پیاس لگی ہے۔ یہ وہ تھا جس نے پانی بند کیا، لیکن مالک ہے جو چاہے کرے، مکافات عمل۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قدرت کو کیا منظور تھا، اس نے پانی مانگا، یہ پانی بند کرتا رہا، کہا جانوروں کو پانی دوں گا، تجھے پانی نہیں دوں گا، آج خود پانی مانگنے آ گیا، کہا حضرت پانی دیتے ہیں۔ امام علی مقام اٹھے، قرآن بند کیا، گھڑے کے قریب گئے، پیالہ بھرا، کہا یہ لو پانی پیو۔ اس نے کہا اور پانی چاہیے، امام نے پیالہ پکڑا، پھر پانی بھرا، کہا یہ لو پانی پیو۔ اس نے پھر پانی مانگا، کہا حضرت پانی، 3 مرتبہ آپ نے پانی دیا، چیخ اٹھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو نا، اس کو عزت دے کے دیکھو، جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا آپ کی عزت کی قدر کرے گا، اور جو مخلص نہیں ہوگا وہ پھٹ پڑے گا۔ یہ پھٹ پڑا، کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ سنیے امام نے کیا کہا، امام زین العابدین فرمانے لگے بدبخت، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے سارے خاندان کو اجاڑ دیا، جس نے میرے بابا کو ذبح کیا،
میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا حضرت پھر بھی آپ مجھے پانی دے رہے؟ 3 مرتبہ آپ سے پانی مانگا، آپ نے انکار نہیں کیا، پانی دیتے رہے، میں تو پانی بند کرتا رہا، آپ پانی دیتے رہے۔ امام فرمانے لگے ہم کربلا کے میدان میں آئے تھے تمہارے مہمان بن کر، وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے پانی بند کیا، آج تو آیا ہے میرا مہمان بن کر، تیرا ظرف تھا پانی بند کرنا، ہمارا ظرف ہے پانی عطا کر دینا۔ وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، ہم تو رحمت للعالمین نبی کی اولاد ہیں، تو معاف کرنے والے ہیں۔ ہم تو حوض کوثر پر بھی کوئی آ جائے اس کو خالی، کیونکہ حوض کوثر پر بھی ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ مختار سکری کی فوج پہنچی، پکڑا اس کو، باندھ کر اس کو لایا گیا، سر گرم کیا، کہا اس کے وجود کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو آگ لگا دی گئی۔ تو میرے دوستو یہ وہ بدبخت لعین لوگ تھے کہ جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم کی انتہا رقم کی، ان کے ساتھ اللہ نے دنیا میں یہ حشر کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یزید جس کے حکم پر سب کچھ ہوا، اس کے ساتھ کیا یزید کا سلوک کیا ہوا، یزید کا انجام کیا تھا؟ علماء نے 3 روایتیں لکھی، ان میں سے 2 علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک دوست تھا شرجون، کیا شرجون، بڑی دوستی تھی اس کے ساتھ، جب بھی جاتا اس کے ساتھ۔ ایک دن چلتے چلتے ایک بہت بڑے محل کو دیکھا، ایک عیسائی راہب کا محل تھا، اس کے اوپر اس کی شہزادی بیٹی خوبصورت بڑی سینہ جمیل اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اس نے جب اس کو دیکھا اس کے حسن میں محو ہو گئے، اس کے پیچھے لگ پڑے۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، سنہری پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، تو اس نے جملہ کہا کہ چاند پر بھونکتا رہا اور یہ کتا میرے پیچھے پڑ گیا۔ چاند پر یعنی اشارہ کر رہی ہے امام علی مقام کی ذات کی طرف، کہا کہ جو امام علی مقام کا نہ بن سکا وہ میرا کیسے بنے گا؟ کہا کہ یہ خبیث میرے پیچھے پڑ گیا، لیکن حکومت اس کی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ مشورہ کیا، کہا کہ بابا میں اس کو مارنا چاہتی ہوں، قتل کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے پیچھے پڑ گیا، بار بار آتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اور باپ نے کہا کہ تیری مرضی جو مرضی کر۔ اس نے یزید کو اپنی باتوں میں لا کر کہا کہ اگلے دن جب تو آئے اپنے دوست کو ساتھ نہ لانا، شرجون کو اکیلے آنا۔ وہ اگلے دن اکیلے آیا، گھوڑے پر بیٹھا، شراب کے نشے میں دھت ہے، اور وہاں پر جب پہنچا اس نے کہا کہ تم اپنے گھوڑے پر بیٹھو، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھوں گی۔ یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور تلوار جو کہ زہر کے اندر اس نے گجار کی تھی وہ نیچے نیام کے اندر چھپا رکھی۔ جب ایک جنگل کے اندر پہنچے تو رستہ بھول گئے، یزید بھی بھول گیا کہ کہاں جانا، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ اب وہ اپنے نشے میں اس نے اس عورت نے پیچھے سے حملہ کیا اور گردن پہ جا کر جو ہے وہ تلوار لگی، تڑپتا ہوا نیچے گرا۔ اور جب نیچے گرا تو یہ عورت کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ بھلا وفا کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے نبی کے نواسی کے ساتھ یہ سلوک کیا وہ بھلا میرا کیسے ہو سکتا؟ یہ تڑپتا تڑپتا وہاں پر مر گیا۔ 10 دنوں کے بعد اس کے سپاہی وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر دمشق کے مزبلے میں جا کر دفن کیا۔ مزبلہ کیا کہ جہاں پر دمشق کے لوگ روڑا پھینکتے ہیں، کوڑا کرکٹ، وہاں پر جا کر اس کو دفن کیا۔ یہ اس کا انجام تھا کہ جو دنیا کی لالچ رکھتا رہا۔ آج دیکھو اس کی قبر کا نام و نشان نہیں، جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں اس کی قبر ہے، لیکن وہ حسین کہ جس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، آج بھی کربلا کے میدان میں حسین کا روزہ چمک رہا ہے۔ تو بھلا بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ یزید کی ہے یا حسین؟ حسین کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے۔ اسی واسطے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ یزید کی اور حسین کی جنگ نہیں تھی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ تھی، نظریات کی جنگ تھی۔ اگر جنگ ہوتی تو یزید کو جیت گیا تھا اور امام علی مقام کو شہید کر دیے گئے، لیکن نظریات جیت گئے امام علی مقام کے، اور یزید کے نظریات دفن ہو گئے۔
اور امام علی مقام کو اللہ کی اتنی عزتیں عطا کی. ایک روایت تو یہ کہ اس کی موت اس طرح ہوئی, اور دوسری روایت یہ کہ شراب کو پیتا تھا جس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے, بدبو آنے لگی, اور بار بار کلنج کا مرض اس کے اندر پیٹ میں اٹھا اور جلام کے مرض میں مبتلا ہو گیا, اور بار بار لیٹرین میں باتھ روم میں جاتا ہے اور بیٹھا ہے, بار بار جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر جاتا ہے, حتیٰ کہ اسی حالت کے اندر مر گیا. یہ دوسری روایت ملی. تو میرے دوستو یہ ان لوگوں کی حالت ہوئی. جب مر گیا 40 دن کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید, اس کے بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ معاویہ. باپ کا نام بھی معاویہ جو صحابی ہے, اور جو بیٹے کا نام ہے وہ بھی معاویہ. لوگوں نے تو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اس کے بیٹے کے نام کے ساتھ, کیونکہ وہ بڑا عقیدت مند تھا, آل رسول کے ساتھ پیار کرنے والا تھا. جب لوگوں نے کہا کہ وہ تو تیرا باپ مر گیا ہے یزید, اب تو بادشاہ ہے, 22 سال کی عمر, کتنی؟ اس کے بیٹے کی عمر 22 سال, اور 3 بڑے اعظموں کی حکومت, اتنی بڑی حکومت. اب بچپنا ہے. اب جب تخت پر بیٹھا صرف 40 دن, اور آخری دن سب کو اکٹھا کیا, خاندان والوں کو, بنو امیہ کے لوگوں کو, اپنے چچاؤں کو, سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگا سنو میری ایک بات, توجہ سے سنو. کہا تم نے دیکھا نہیں میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ ظالم تھا, میرا باپ جابر تھا, جس نے وحی رسول کا انکار کیا, جس نے آل رسول کی بے ادبی کی, کہا کہ میں اس تخت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں جس تخت کے نیچے آل محمد کا خون بہتا ہوں. کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. سگے بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی. تو اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے, گواہی قبول نہیں ہوتی, آپ جانتے ہیں. اور اگر بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے, گواہی قبول ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر یزید کے خلاف گواہی کیا ہوگی کہ اس کا اپنا سگا بیٹا اس کے خلاف گواہی دے رہا. تو یہ یزیدیت کا نام و نشان ختم ہو گیا. اس کے بعد حکومت مروان بن عبد الحکم یا عبد الملک بن مروان, اس کے پاس حکومت آئی, اور امام زین العابدین کے ساتھ اس نے ویسے ہی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے, اور امام زین العابدین کو پکڑا اور پکڑ کے بیڑیاں اس کی طرح قید کیا, قید کر کے دربار میں کھڑا کیا. ایک شخص آ کے کہنے لگا حضرت آپ اس کی بات مان لیں, بیعت کر لیں. کہا میں کیسے بیعت کر لوں؟ کہا یہ ہاتھ کڑیاں کی بیڑیاں. آپ نے اسی وقت بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کہا ہاتھوں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی, نیچے گر گئی. کہا کہ سن لو ہمارے محمد مجبور نہیں ہے, اور جب اللہ ہمیں طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے ہم استعمال کر کے دکھاتے ہیں, لیکن ہم ظالم کے سامنے اپنا گھٹنا نہیں ٹیک سکتے, کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے. یہ جملہ کہا تو آپ نے اس وقت کے بادشاہوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے کہا کہ خبردار مجھے نہ چھیڑو, مجھے فقط اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے دو. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کربلا کے واقعے کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. سیدہ زینب امام علی مقام کی بہن ساری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھی. کہا کہ مجھے کربلا کا منظر یاد آتا ہے, یہ غم کے اندر وہ کیفیت کا عالم تھا. آپ شام کے وقت دیکھیں, شام کے وقت جب شام ہو جاتی ہے, جب سورج غروب ہو رہا ہوتا, آپ نے کبھی دیکھا کہ آسمان کے اوپر سرخ رنگ کی سرخی ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے سرخی؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرخی واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوئی. جس دن کربلا کا واقعہ ہوا اگلے دن اتنی بارش ہوئی, ہر بارش کے قطرے سے خون گرتا. علماء فرماتے ہیں کہ حسین کے غم میں آسمان بھی رویا, آسمان بھی رویا, بارش بھی روتی رہی. جو پتھر اٹھاتے تھے ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا, درخت کو کاٹتے درخت کے نیچے سے خون نکلتا. جب کائنات کی ہر چیز حسین کے غم میں روتی رہی, آج اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو تم کہتے ہو کہ جائز نہیں, یہ شیعت ہے, یہ شیعوں کا کام ہے. نہیں, ان کو جا کر کہو حسین کے غم میں رونا شرک و بدعت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ, یہ عبادت خدا بندی ہے. امام علی مقام کے غم میں رونا یہ عبادت ہے. خود میرے آقا روتے رہے, آسمان روتا رہا, درخت روتے رہے, آج تک یہ آسمان غم
امام علی مقام ساری زندگی غم میں رہے، امام زین العابدین غم میں رہے، سیدہ زینب غم کی حالت میں رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی غم کی کیفیت کا عالم کیا تھا جس دن کربلا کا واقعہ ہونا تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ 10 محرم کی صبح میں نے دیکھا ایک نقاب پوش عورت جھاڑو دے رہی ہے کربلا کے میدان میں اور کنکریاں اٹھا رہی ہے۔ میں نے قریب ہو کر پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو نے نقاب اور رکھا ہے اور کربلا کے میدان سے کنکریاں اٹھاتی ہے، جھاڑو دے رہی ہے۔ نقاب ہٹا کر کہا کہ بیٹی پہچانتی نہیں ہوں، میں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، یہاں میرے حسین نے شہید ہونا ہے اور میں اس واسطے کنکریاں اٹھا رہی ہوں کہیں کوئی کنکر میرے حسین کے جسم میں لگ نہ جائے۔ یہ کیفیت کا حالت تھا۔ حتیٰ کہ ام سلمہ کہتی ہیں جب کربلا کا واقعہ ہو گیا میں نے خواب دیکھا آقا کائنات علیہ السلام کی، اپنے خواب میں دیکھتی حضور کی داڑھی میں خون ہے، غبار ہے، مٹی ہے، بال بکھرے ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیسے؟ فرمایا ابھی میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور ہاتھ میں شیشی ہے حضور کے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے اس میں؟ فرمایا اس میں حسین کا خون ہے اور اس کے ساتھیوں کا خون چلا ہے۔ یہ کیفیت آقا علیہ السلام کی کیفیت کا عالم یہ ہے۔ تو کیا امت کو نہیں چاہیے کہ وہ امام علی مقام کے، لیکن امت جو ہے وہ شادیاں رچانے میں مصروف ہے، امت جو ہے وہ خوشی منانے میں مصروف ہے۔ کیا آل محمد کا غم ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہ جنہوں نے ہمیں دین بچا کر ہمارے ہاتھ میں دیا، جنہوں نے ملوکیت کو ختم کر کے وہ اسلام کا نظام دوبارہ بحال کیا اور آج تک مسجد منبر و محراب آباد ہیں، یہ امام علی مقام کی قربانی کا صلہ ہے۔ کائنات اگر ساری زندگی بھی ان کا شکریہ ادا کرتی رہے حسین ابن علی کی قربانی کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی قدر کریں، آل محمد سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمات کو یاد کریں اور ان کے غم میں کہ غم کے اندر شریک ہو جائے اور ان کی خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ دعا کرے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ علیہ